حضور علیہ السلام گزرے، ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا، تو آقا کریم نے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے اسے، حیا ویسے ہی ایمان سے ہے، یہ تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا۔ تو حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، ایک چیز آئی تو دوسری چیز بھی ساتھ ہی مل گئی۔ تو اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان کا بھی کباڑہ ہو گیا۔ اور حیا کے جوہر کو چھیننے کے لیے نادیدہ ہاتھ کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حیا کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ جب حیا باختہ ہو جائیں گے تو ایمان سے بھی ان کو خالی کر دیں گے۔ ان کو یوں کہنا کہ تم کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو حیا سے خالی کر دیں، تو وہ ساتھ پیچھے ساتھ ہی چلی آئے گی چیز۔ تو اب دشمن کی یہ چال یہ ہے کہ یہ مسلم کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کیا جائے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، ایک قانون پاس کر لیا گیا اور مردوں اور عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب 29,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر چکے تھے، مردوں سے عورت اور عورتوں سے مرد۔ اور اس کے جو دور رس نتائج ہیں اور اس کے منفی اثرات ہیں، ایک عورت اگر اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہے تو کل وراثت کے اندر وہ پورا حق لے گی، اس لیے کہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ مرد لکھا ہوا ہے۔ ایک مرد جو ہے وہ خاتون بن جاتا ہے تو وہ عورتوں کے واش روم میں گھس جائے اور پھر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ کہ میں تو عورت ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ معاشرہ کس سمجھ جا رہا ہے اور کس رخ پہ جا رہا ہے؟ یہ ہم نے کبھی سوچا تھا؟ جس معاشرت کی اصطلاحات میں حیا آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں تقوی آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں عفت، پاک دامنی، اس طرح کی اصطلاحات ہیں جس قوم کی، اس قوم کے ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں یہ قرارداد آتی ہے، پھر باقاعدہ یہ قانون کا حصہ بنتا ہے اور پھر باقاعدہ عملی تنفیذ ہوتی ہے۔ اور جن این جی اوز نے کروڑوں نہیں اربوں روپے اٹھائے ہیں، وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم 29,000 کے فگر تک پہنچ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ شب خوں مار دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو 22 کروڑ عوام نے نمائندے بھیجے تھے، وہ اتنے بے خبر تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے رہے اور ڈیسک بجاتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔ جو بڑے ان امور کے مار تھے، ان کو سال بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہو۔ تو یہ معاشرت کو اس گندگی میں، اس غلاظت میں دھکیلنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ ہم جنس پرستی کی طرف، اور نہ جانے وہ لفظ نامانوس ہے ہمارے لیے، لیکن اب وہ سرایت کر گئے اس معاشرے کے اندر، اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور ہم کہاں گر گئے ہیں، کس گڑھے میں گر گئے ہیں؟ ہم انسان ہیں، یہ تو چوپائے بھی نہیں کرتے۔ جو آج مغرب کر رہا ہے، وہاں کے سنجیدہ طبقے بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی سر پکڑ کے ان کے دانشور کہتے ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہو؟ چونکہ جمہوری نظم ہے، جہاں زیادہ لوگ ووٹ ڈال دیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسانوں کی اقدار سے برگشتگی اور ان کا اخلاقیات سے دور ہو جانا، اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تمثیل کے طور پہ چیز بیان فرمائی کہ یہ لوگ چوپائے ہو گئے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نر چوپائے نے نر چوپائے کے ساتھ جفتی کی ہو۔ جب جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے۔ کبھی نر سے جفتی نہیں ہوا ہوگا، لیکن انسان جب اخلاقیات سے گرتا ہے تو وہ اتنا گندا اور بدتمیز ہو جاتا ہے کہ یہ تمیز بھی ختم کر دیتا ہے جو چوپائے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو جانا، غلیظ گندا عمل قوم لوط اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور بندے کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا کیا ہے جب وہ اتنا غلیظ ہو جائے؟ اس کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اور ضمیر بھی داغ ہو جاتا ہے جب اس کی نظر میں غلاظت آتی ہے، اچھے جائے کہ وہ عملی طور پہ غلاظت کے اس درجے پہ پہنچ جائے۔ تو یہ چوپایا نہیں قرآن نے کہا، بلکہ چوپایوں کے ہاں بھی ایک تہذیب کا درجہ ہے، اس کو کراس وہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو کیا جو چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے اس کا تتبع کریں گے؟ جو چوپایوں سے بھی گندے ہو جائیں گے، کیا وہ ایک انسانی معاشرے کا شعار ہو سکتا ہے؟ اور کتنی بدبختی یہ ہے
کہ اس طرح کے قانون دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ پاس کیے جائیں گے، باقاعدہ حکومتیں اس کو سرپرستی فراہم کر رہی ہوں۔ بد تہذیبی کو تہذیب قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہے؟ گندگی کو، غلاظت کو اگر گلاب کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی؟ تو یہ معاشرت کی گندگیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر پنپنے والی گندگیاں مجسم روپ میں آ جاتی ہیں، اور وہ معاشرہ پھر انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وحشیوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے، بلکہ وحشیوں سے بھی بدتر معاشرہ ہوتا ہے، بل ہم عدل کا عملی روپ بن جاتا ہے۔ تو وہ معاشرہ چاہے کلمہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے بظاہر نمازیں پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ گندہ ترین معاشرہ ہوتا ہے۔ تو مغرب کے اندر تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، وہاں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی عیب نہیں ہے، وہاں تو جو ہے وہ دادی اپنے پوتے سے حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں سمجھا جاتا وہ اس معاشرے کے اندر۔ وہاں حرام زادہ ہونا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس معاشرے میں عیب نہیں ہے۔ تو کیا مغرب کی نقالی میں ہم سب کچھ قبول کر لیں گے؟ ان کی جو چیزیں اختیار کرنے والی ہیں وہ تو ہم نے کی نہیں ہیں، ان کی وہ مادی ترقیاں جو ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں، لیکن ہم ان کی غلاظتیں، گندگیاں اور ان کی وہ جہالتیں اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اشرافیہ کا روپ ہے، اگرچہ عوام کا یہ روپ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام، یہ جو 29,000 لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ تو یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا بھی ہوگا۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے، حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے، حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر، تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔
تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے ایک درود ہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔